اب دیکھ لے بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے، یعنی سر عام روڈ پہ کھڑے ہو کے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہومو سیکشول جو ہے یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے، اس کا قانون پاس ہونا چاہیے۔ یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہے، بدفعلی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور ایک ایکٹر، میں تو نہیں جانتا کسی ایکٹر کو، مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، لنک بھیجی، وہ ویڈیو میں نے دیکھی، ایک ایکٹر ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ کہتی ہے میں اس کے حق کے اندر ہوں کہ ہم جنس پرستی کو قانونی حق ملنا چاہیے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے، یہ جائز ہونا چاہیے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کو قرآن سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 پیش کی، کہتا ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کرو۔ بالکل غلط کہتا ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے، 4 نمبر آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ 4 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو اپنی مرضی چلائے گا ان کو ہم سخت قسم کی سزائیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری مرضی پہ چلے گا ہم ان کو انعامات سے نوازیں گے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 29 تمہیں کیوں نظر نہیں آتی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی تو رب العالمین کی مرضی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا، اللہ منع فرما رہے ہیں۔ اگر انسان کی اپنی مرضی چلتی اللہ کبھی منع نہیں کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے ہیں اتراتے ہوئے نہیں چلنا، سینے کو تان کر تکبر کرتے ہوئے نہیں چلنا ہے زمین کے اندر، انسان کی اپنی مرضی چلتی اللہ کبھی نہ روکتے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں جو مرد زنا کر لے، جو عورت زنا کر لے، ان کا جرم ثابت ہو جائے، حاکم وقت ان کو کوڑے لگائے، ان کو سزا دے۔ اگر انسان کی اپنی مرضی چلتی کبھی اللہ یہ نہیں فرماتے۔ یاد رکھنا جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یا جو ہومو سیکشول کی بات کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کی بات کرتے ہیں کہ اس کو قانونی حق ملنا چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، اس کا حق انسان کو ملنا چاہیے، یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے بالکل آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی، اس کے اندر ایک عورت وہ تقریر کر رہی ہے اور باقی سب عورتیں سن رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہے نقل کفر کفر نہ باشد، کسی کی کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے، تیرا باپ بھی آزادی دے گا، عمران بھی سن لے، اقبال بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے۔ یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جو اسلامی ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی غلط روش پر دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، میں اپنی بہن کو کبھی غلط روش پر دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہن ہو، میری بیٹی ہو اور وہ کوئی غلط کام کرے، وہ اپنی مرضی سے کوئی دوست اپنے لیے منتخب کرے، وہ ہومو سیکشول کی بات کرے۔ جب میں اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے آزادی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ پاکستان کے اندر جتنی خواتین موجود ہے، جتنی عورتیں موجود ہیں، یہ بھی ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، میں کبھی ان کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، کبھی ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جو حوالے پیش کر رہا ہوں یہ نہ ہو مجھے چوک پہ لٹکا دو، مجھے گولی مار دو۔ اللہ سورہ احزاب میں فرماتے اے نبی قل لازواجک وبناتک، اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے، آپ اپنی بنات سے، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال دیں۔ کہتے ہیں ہمیں آزادی دے دیں۔ تمہیں آزادی تو مل گئی ہے، تم خود 14 اگست کو کہتے ہو کہ ہمارا ملک آزاد ہے، کتنی خوشیاں مناتے ہو تم،
کیسی آزادی تم کر رہے ہوتے ہو 14 اگست والے دن؟ 14 اگست کو کہتے ہو کہ ہمیں آزادی مل چکی ہے، ہم آزاد قوم ہیں، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی چاہیے؟ خود وضاحت کی ہے انہوں نے کہ ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، اللہ کے رسول سے آزادی چاہیے، ہمیں دین سے آزادی چاہیے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کا جو عالمی چارٹرڈ ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے عالمی چارٹر تیار کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی آسمانی مذہب کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو آزاد چھوڑ دو، اس کو اللہ کا بھی پابند نہیں کرنا، اس کو رسول کا بھی پابند نہیں کرنا، اس کو علماء کا بھی پابند نہیں کرنا، اس کو کسی آسمانی کتاب کا بھی پابند نہیں کرنا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میری بات کو سنیں گے، جو بھائی جو بہنیں سنیں گے میری اس بات کو، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں، جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں، جو میں باتیں کوٹ کر رہا ہوں، آپ اس کی خود تصدیق کر سکتے ہیں، خود اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف اسلام ہی نہیں، دوسرے مذاہب اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے تو ایک سکھ کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ اس کی پیشانی کا بوسہ لوں۔ وہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ یہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ بے حیائی ہے، یہ بے راہ روی ہے، اس کی اسلام کے اندر قطعاً اجازت موجود نہیں ہے۔ ایک سکھ کو تو بات سمجھ میں آ گئی، جو مسلمان بھی نہیں ہوا، وہ تو تمہارے مذہب کو سمجھ گیا، تمہارے اسلام کو سمجھ گیا۔ افسوس ہے کہ مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ اگر یہ لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے حقوق وراثت ہے، ان کے حقوق ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، ان کے حقوق کیا ہے جو ان پہ تشدد ہوتا ہے اس کو ختم کیے جائے، یہ ان کے حقوق ہے۔ ان کو اپنی مرضی سے نکاح کا اجازت دی جائے، یہ ان کے حقوق ہے۔ جو ان کے حقوق ہے ہم ان حقوق کے اندر ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم آزادی لے کے رہیں گے، اللہ بھی سنے، رسول بھی سنے، نعوذ باللہ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اس کی وضاحت کریں، ان الفاظ کی تشریح آپ کریں، میں آپ پہ ان الفاظ کی تشریح چھوڑتا ہوں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینی ہے، اس معاشرے کو آپ نے سدھارنا ہے، اور یاد رہے انشاءاللہ یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہماری عوام نے، ہمارے اکابرین نے اور ہمارے قائد محترم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی قربانیاں کبھی رائگاں نہیں ہوگی۔